سو سیٹھی صاحب آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح ہو گیا جی، اور کل ایک میچ ہونے جا رہا ہے. جی ایک ہی میچ ہے یا دو میچ؟ کل ایک ہی ہے. اور ٹرائی لیٹرل سیریز کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں تو بائی لیٹرل سیریز کی بات کر رہی ہوں. اچھا آپ کہیں اور لے جانا چاہ رہی ہیں. کیونکہ آپ کو وہاں جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو بڑے بہانے سے طریقے سے خوشگوار انداز میں گفتہ طریقے سے میٹھا ڈال کے آپ نے گوگلی کرائی ہے اس وقت. آپ نے ہینڈل کر لی ہے، آپ سمجھ گئے ہیں. لیکن گوگلی اب کل کون کروائے گا کس کو؟ کیونکہ یہ 24 نومبر کے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی کال کے بعد پہلا امتحان ہے اور قیادت اب چینج ہو چکی ہے پریزیڈنٹ کے پی کے سطح پر پی ٹی آئی کے لیے. دوسری طرف ہم عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹویٹس میں علی مین گنڈا پور صاحب پہ آئی جی کے اقدامات کے بارے میں بھاری ذمہ داری عائد کر رہے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل صرف ثوابی میں جلسہ ہوگا. ہمیں لاہور کے حوالے سے بھی اسٹیٹس کل پتہ چل گیا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود اجازت نہیں ملی، بٹ ٹولیوں کی شکل میں لوگ نکلیں گے مے بی اور احتجاج کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی انتشار یا ٹکراؤ کا ارادہ نہیں ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی میں جلسہ کیا میسج کنوے کرے گا؟ دیکھیے، میسج تو جب خان صاحب خود ہوتے ہیں تو پھر ہی کنوے ہوتی ہے. اب وہاں میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب تو جائیں گے ظاہر ہے، مگر اور جلسہ میں جو لوگ آئیں گے وہاں کافی جذباتی ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور سپیچز بھی بالکل جذباتی قسم کی ہوں گی بیکاز وہ ماحول ہی ایسا ہے وہاں. مگر یہ جو مسئلہ بنا ہے نا کہ گنڈا پور صاحب کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور خان صاحب نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ جو چپ کر کے آئی جی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، سینٹر نے لگا دیا ہے، اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ یہ آپ کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا. اور یہاں تک میں نے سنا یہ بھی کہا آج کہ اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی یا کوئی مسئلہ بنتا ہے بیکاز آئی جی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو اس کی ساری ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی کیونکہ آپ نے قبول کیوں کیا. جی، صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پہ ذمہ داری ہوگی. اچھا، تو آئی تھنک دیز آر اسٹرانگ ورڈس اینڈ دس سجیسٹ، جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ ایک سایہ سا آ گیا ہے گنڈا پور صاحب پہ، اور خان صاحب جو ہیں اب میرا خیال ہے اعتماد کھو بیٹھے ہیں گنڈا پور پہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا نہیں لینا چاہتے یا اسٹیبلشمنٹ ان کو بلیک میل کر رہی ہے یا کچھ ایسی بات ہے جس کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. اور گنڈا پور صاحب کی جو زبان ہے اس پہ بھی انہوں نے قابو کر لیا ہے. اب وہ اس طریقے سے فائری زبان وہ نہیں رہی. ابھی یہ جو بھی حال ہی میں جو انہوں نے ایک ویڈیو پہ اوپر چھوٹا سا بیان دیا ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے، یہ وہ ہونا چاہیے، یہ 8 تاریخ کے جو جلسے کی، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا، وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی. ہاں وہ نہیں ہے. تو ایسے ہی، اور میرا گنڈا پور صاحب بھی سمجھ گئے ہیں. مگر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا کہ آئی جی جو ہے وہ سینٹر نے لگا دیا. میں آپ کو تاریخ کا تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں. اچھا، جب 1988 میں پہلی دفعہ جمہوریت پاکستان میں واپس آئی ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد، تو الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب میں جتایا. اچھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسلام آباد میں وہ جیت رہی تھی، وہ تو پنجاب میں بھی جیت رہی تھی، مگر ان کو اسلام آباد میں آنے دیا. مگر جیسے کہتے ہیں نا ان کے ونگز کو کلپ کر دیا، ان کے پاورز بڑے ریڈیوس کر دیے. اور نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ اب تم نعرہ لگاؤ جاگ پنجاب جاگ. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، یہ جو لوگ اس وقت ہوش میں تھے انہیں یہ یاد ہوگا، ہمیں تو یاد ہے. تیری پگ نو لگ گیا داغ، جاگ پنجابی جاگ. تو اب یہ ہے کہ اس وقت بے نظیر نے آئی جی اور چیف سیکرٹری ایز پر دا رولز لگانے کی کوشش کی پنجاب میں، اور میاں صاحب نے ریجیکٹ کر دیا، لڑ پڑے، کہنے لگے میں نے نہیں لگانا، اچھا ہم اپنا بندہ لگائیں گے. اور یہ ایک ماہ کے لگ بھگ یہ بات چلتی رہی. وہ نامینیٹ کریں یہ ریجیکٹ کر دیں، وہ نامینیٹ کریں یہ ریجیکٹ کر دیں. ایونچولی میاں صاحب نے اپنا بندہ لگایا وہاں پنجاب میں، اینڈ بی بی ہیڈ ٹو بیک آف. مگر اس سے بھی علاوہ لڑائی جھگڑے اتنے تھے، نواز شریف اتنا ڈٹ گئے تھے پنجاب میں کہ محترمہ پرائم منسٹر جب پنجاب آتی تھی تو وہ ریسیو تک نہیں کرتے تھے، اور وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رہتی تھی. مطلب اس قسم کی سچویشن تھی. پرائم منسٹر آف پاکستان کمنگ ٹو پنجاب، جہاں ان کی پارٹی کو ٹھیک ٹھاک ووٹ ملا تھا اور اسمبلی میں بھی تھی،
جی مگر دھکا لگا کے میاں صاحب کو جتا دیا اسٹیبلشمنٹ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب چاہتے تو لڑ سکتے تھے کہ نہیں میں اپنا آئی جی لگاؤں گا, مگر اب بات سمجھ آ رہی ہے نا. آپ نے دیکھا کل یا پرسوں کے پروگرام میں میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو وقف جا رہا ہے, وفد جو افغانستان جا رہا ہے وہ وفاق کے اپروول سے جائے گا, یہ لاسٹ ویک کی بات ہے. تو آج خبر آ گئی ہے نا جی کہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وفاق کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور پھر ان سے پوچھ کے وہ بنے گا, پوری کمیٹی بنے گی اور پھر وہ وہاں جائیں گے ان سے بریفنگ لے کے. جی تو ویسے ہی ہوا نا. تو یہ معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ جو صاحب آئے ہیں کہتے ہیں یہ تو پشتو بھی نہیں جانتے. جی یہ پنجاب میں سرو کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. ہاں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے از گوئنگ ٹو ٹیک اے فرمر گرپ اوور کے پی, اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے, دیٹ از کہ جو ٹیررزم جو بڑھ رہی ہے وہاں. ابھی چائنا کے ساتھ بھی ہم کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں, جی پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں بھی باتیں کی ہیں, اور سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ کے پی پروونس جو ہے وہ بالکل اس وقت لالسنس ہے وہاں, اپارٹ فرام جو ناردرن ایریاز میں جو ہو رہا ہے کے پی میں بھی بہت لالسنس ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے دے وانٹ اے ویری فرم پولیس ہینڈ, جی اینڈ دیٹ از وائی دے ہیو ڈن دس. اور ریزسٹنس بالکل نہیں آئی گنڈاپور سے, کوئی ریزسٹنس نہیں. دس از ویری سگنیفیکنٹ. حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں اس اپوائنٹمنٹ سے, وہ چاہتے تو کہتے میں نہیں لیتا. تھوڑی بہت لین دین ہوتی نا تو یہ ہوتا ہے چلو جی 3 نام بھیجے میں ان میں سے ایک لوں گا, یہ ہے وہ چک ایک بندہ لاتا ہے. تو یہ جو کہنا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی حکومت کی صوابدید ہے کہ صوبہ 3 نام بھیجتا ہے جس میں سے وفاق سلیکٹ کرتا ہے. ہاں دیکھیے یہ فیڈریشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے نا جی کہ یہ جو پوسٹ ہوتے ہیں چیف سیکرٹری کے, اور یہ مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے الیکشن کمیشن جو ہے کمشنر جو ہے وہ بھی مشاورت کے ساتھ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ساتھ جی کرتے ہیں. سو اس لیے یہ اس میں بھی ہے ایسی بات. مگر اگر یہ چاہتے تو کہتے کہ نہیں مجھے یہ بندہ نہیں ایکسیپٹیبل, مجھے یہ بندہ ایکسیپٹیبل ہے. کوئی تھوڑی بہت لین دین ہوتی نا, کوئی آن جان ہوتی, لین دین ہوتی, کوئی تھوڑی بہت ہیڈ لائنز بنتی, پتہ تو لگتا کہ کھڑے ہو گئے ہیں. کیونکہ اب ہوگا یہ کہ پولیس جو ہے تو آئی جی کی بات سنتی ہے نا, ہی از دا ڈائریکٹ ان کمانڈ. تو اب آئی تھنک دس کین کریٹ ڈیفیکلٹیز فار دی پروونشل گورنمنٹ. اچھا فار ایگزامپل اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. ہاں یہ مقصد تو یہی لگتا ہے کہ کے پی میں آپ نے اس طرح کنٹین کرنا ہے. اب دیکھیے نا تو پھر اب پتہ نہیں مقصد اب کیا ہے. میرا تو خیال ہے مقصد از ناٹ سو مچ کہ کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا. اچھا اس کے ساتھ تو پرابلمز ہو سکتے ہیں, اوکے. مگر مقصد از ریئلی ٹیررزم. اور بیکاز پولیس کے پی کی بالکل تعاون نہیں کر رہی تھی ود دی فیڈرل ایجنسیز. اچھا تو یہ بھی ایک کمپلینٹ آ رہی تھی کہ پولیس تو بالکل ہی باہر بیٹھی ہوئی, اینڈ سو اٹس امپورٹنٹ فار دا پولیس ٹو also support federal agencies. میرا خیال ہے یہ ریئل مقصد یہ ہے. اچھا ریئل مقصد تو ہمیں اب پتہ چل گیا, لیکن عمران خان صاحب کا ریئل مقصد کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو پہلے اپوائنٹ نہیں کرا سکے وہ فارغ کرا سکیں گے. اب دیکھو نا, بتائیں نا. نہیں تو مطلب ہے کہ فارغ تو کرا سکتے ہیں نا, کرا سکتے ہیں, بالکل کرا سکتے ہیں, فارغ کرا سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ نامینیشن کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, اپوائنٹمنٹ تو چیف منسٹر ہی کرتا ہے. سو وہ کر تو سکتے ہیں. مگر اب یہ عمران خان نے جسے کہتے ہیں نا دانا پھینک دیا نا, اس نے ایکچولی دس از اے وارننگ فار دا فیڈرل گورنمنٹ کہ آپ ہماری پولیس کو ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ڈونٹ یوز اٹ, ادروائز گنڈاپور ول بی آرڈرڈ کہ سیک دی آئی جی. پھر کیا ہوگا, دین دیر ول بی اے بگر کانٹراڈکشن. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے یہ ادھر نہیں جائیں گے. یہ آئی جی کو اس لیے نہیں لگایا گیا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اچھا یہ اور مقصد کے لیے لگایا گیا. اوکے. اور یہی کہا گیا ہے گنڈاپور کو کہ آپ فکر نہ کریں, آئی جی ول ناٹ بی ایکٹنگ اگینسٹ پی ٹی آئی انٹرسٹ. آئی جی آئی ول بی یوزنگ دا پولیس ٹو ماؤنٹ اے کنسرٹڈ جوائنٹ ایفرٹ ود دی ادر ایجنسیز ریگارڈنگ ٹیررزم. اچھا تو اب کل کا جلسہ اگر ہم اس کو فوکس کریں, وہ کس کے لیے بڑا امتحان ہے, جنید اکبر کے لیے یا کے پی حکومت کے لیے؟ کسی کے لیے بھی نہیں. کے پی حکومت کے لیے کوئی بڑا امتحان نہیں ہے. بندے اتنے پہنچ جان گے, تھوڑی بہت ہیلپ کے پی حکومت بھی کرے گی. ویسے بھی جنید صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت سے وسائل ہیں, میں خود کر سکتا ہوں, میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں. اور یہ ایک جلسہ تو ہو ہی جائے گا. اس کے بعد اگر پھر یہ کرنا چاہیں گے تو پرابلمز ہو سکتے ہیں. مگر آئی تھنک یہ ہو جائے گا جلسہ سوابی میں. یہ 20-30 ہزار لوگ آئیں گے جو لگیں گے جیسے کہ 60-70 ہزار ہے, اینڈ دیٹس گڈ انف. باقی میرا خیال ہے کہ
کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں وہاں جو اسپیچز بھی ہوں گی وہ سوچ سمجھ کے ہی ہوں گی. لیکن جنید اکبر صاحب نے تو کوئی بڑا اعلان کرنا ہے امپریشن جمانے کے لیے، تو کل کوئی اسٹریٹجی دیں گے احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے؟ آئندہ کا لاہ عمل دیں گے، دھمکیاں دیں گے؟ آئندہ کا لاہ عمل کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو خان صاحب دیتے ہیں، یہ تو بیچارے کیا ہی کچھ نہیں سکتے. یہ تو بس وہی دھندن آئیں گے، فارم 47 گورنمنٹ، اور ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، اور عوام جو ہے وہ دکھی ہے، یہ گورنمنٹ جعلی ہے، الیکشن کرائیں، ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ کریں گے، اس کے ساتھ باتیں کریں گے. تو ایک تو اس سے تھوڑی سی دھندن آئیں گے بھی. وہ ضروری ہوتا ہے نا تھوڑا سا عوام کو بھی تھوڑا ٹائٹ کرنا، کہ واہ دیکھو جی شیر ایسے لگے ہیں. بٹ بیانڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک دس ول بی سگنیفیکنٹ. تو عمران خان صاحب انہی کے تھرو کوئی میسج اسٹیبلشمنٹ کو کل کے لیے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باز گشت ہے، پھر وکلا تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں 26 ترمیم کے خلاف، 10 فروری سے وہ احتجاج کر رہی ہیں، عمران خان صاحب ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں. صحیح ہے، مگر وکلا تنظیمیں ڈیوائیڈڈ ہیں. میں نہیں سمجھتا دس یونٹی. جسٹ ایز دیر از نو یونٹی ان دا جوڈیشری، دیر از نو یونٹی ان دی لیگل کمیونٹی. اور یہ بھی یہ جو احتجاج ہے اگینسٹ 26th امینڈمنٹ، یہ بھی کوئی خاص سیریس نہیں ہوگا، ایک دن کے لیے ہوگا. یہ کوئی لانگ مارچ، یہ کوئی لانگ ڈران آؤٹ کانفلکٹ، بوائیکاٹ آف دا کورٹس اکراس دا کنٹری، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی لائک دیٹ.